کون سی کھچڑی پک رہی ہے؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ بڑے بےتاب ہیں؟ کیا آپ کی زندگی اسلام کے مطابق ہے؟ کیا رسول کے نقش قدم پر ہے؟ دل میں ایمان ہی نہیں ہے، میں ایک بات واضح کروں تو اپنے آپ کو دھوکہ نہ کریں، اس دھوکے سے باہر نکلیں، حقیقی ایمان لے آئیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے اور کہہ دے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کون سا اسلام ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ دیکھیں، جنت میں جانے کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ یہ رسمی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، در حقیقت یہ تو ہمارے زبان کی بات ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ آج کا مسلمان جو ہے اس کو کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ بنا سوچے سمجھے اگر آپ ایک کام کریں تو اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، تو یہ بات بھی آپ سوچ لیں۔ تو دیکھیں، کلمہ طیبہ کی بات ہے اصل میں۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دراصل یہ ایک سودا ہے جو اللہ سے آپ کرتے ہیں، جو کہ قرآن پاک میں ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آج کا موضوع میں نے یہی کہا ہے نا کہ کون سا اسلام ہمیں جنت میں لے جائے گا، تو اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ جنت میں جانے کے لیے کلمہ طیبہ اپنے عمل سے پڑھنا ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ پر اگر ہمارا یقین نہیں ہوگا، اور یقین کی بات تو دور کی ہے، لیکن جب ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے تو اس پہ عمل کا بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کلمہ طیبہ کی دعوت پیش کی، لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، سوچ سمجھ کے انہوں نے کہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یعنی اسلام کے اوائل میں انہوں نے ایمان لائے تھے اور قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، لیکن ان کو بات سمجھ میں آ گئی، لا الہ کا مطلب پتہ چل گیا کہ معبود ایک ہے۔ تپتے انگاروں پہ ان کو لٹایا جاتا تو وہ احد احد کہتے، ایک ہے ایک ہے ایک ہے، ایسی بات ہے نا، مطلب وہ سمجھ گئے تھے۔ آج کا مسلمان نہ کلمہ طیبہ کو نہ سمجھتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے۔ اپنی زندگی میں میں چیلنج کرتا ہوں، کبھی آپ نے کلمہ طیبہ کا مطلب جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ یہ چیلنج ہے۔ لفظی معنی تو کوئی آپ کو وہ تو سب کو آتا ہے، حقیقی معنی، اس کی روح کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، کبھی آپ نے کلمے کے تقاضے کو پورا یعنی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ عام طور پہ یہ سب میں معاشرے سے مخاطب ہوں۔ کلمہ طیبہ کا آج کا مسئلہ ہمارا صرف دنیا ہے۔ یہ اللہ کی رضا وغیرہ جو ہم نام لیتے ہیں نا، یہ برائے نام ہے، بس آپ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی میں اللہ کی رضا اللہ کی رضا، یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ میں اس لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کی راضی کرنے، یہ ایک دھوکہ ہے جو ہم اپنے، چور بھی جب ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں اسے غریبوں کی مدد کروں گا۔ بعض نامی گرامی ڈاکو گزرے نا، اور وہ بڑے فیاض تھے اور کروڑوں لوٹتے تھے اور لاکھوں دیتے تھے، پھر بھی بچ جاتا تھا نا انہیں۔ ایک بات جو میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں کلمہ طیبہ کا نہ مطلب معلوم ہے
اور نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ روایتی اسلام پر ہم خوش ہیں، کبھی اسلام کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں ہے اسلام ہے کیا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کبھی آپ نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا کسی، نہ اپنے آپ سے، نہ معلوم کرنے کی، نہ کسی سے پوچھا ہوگا کہ بھئی قرآن نازل کیوں ہوا ہے، اس کی ضرورت کیا تھی، پیغمبر کیوں آیا ہے، کیا ضرورت تھی۔ ہم تو بغیر پیغمبر کی ہدایت کے، آج کا مسلمان سب کے سب پیغمبر کی ہدایت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ جو یہ تو دیکھیں، جو جس نے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے یہ تو اپنی خواہشات کا پابند ہے۔ کوئی داڑھی چھوڑ دیتا ہے، بھئی یہ بڑی اچھی لگتی ہے، تم اسے چھوڑے رکھنا، بڑی بری لگتی ہے، اس کو منڈوا دو، داڑھی تم پہ بڑی اچھی لگ رہی ہے، ایسے جملے سنے، بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ یعنی یہ اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ ہمارا نہ کوئی ایمان ہے نہ اسلام ہے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ نہ ہم کلمے کو سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے اور وہ دنیا، ظاہر، میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، اور بس۔ اس کے ساتھ اگر میں کچھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا تو کر لوں گا، چلو یہ بیوہ کی مدد کر دی، کبھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، تو اپنی تسلی کے لیے۔ باقی اسلام کی حقیقت نہ ہمیں معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتا ہے، اور زندگی اسلام کے خلاف ہے آج ہماری۔ اور دیکھیں ایک بات، قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، کم از کم جنت میں صرف مومن جائیں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی رہنما نہیں ہے، اور رہنما ہے بھی تو آپ اس سے ہدایت نہیں لے رہے، بس ہم نے بیعت کی ہوئی ہے اور یہ اور وہ، بس یہ قصے کہانی ہے۔ ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی جو عورت ہے یا اس کا شوہر ہے، یہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو سے سلوک کرتے ہیں۔ جب چاہے بیوی کی بولنا بند کر دے گی، وجہ کیا؟ دنیاوی، ظاہری وجہ۔ شوہر بیوی کو تنگ کرے گا، کیا وجہ؟ ظاہری۔ یہ آپ دیکھ لیں، گھروں کا مسئلہ ہے نا ہمارے۔ تو یہ بات، یہ دھوکے سے نکلیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک دھوکہ ہے یہ۔ یعنی یہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، ہمارا ایمان ہے ہی نہیں، تم رکھتے جاؤ نا روزے۔ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ یقین ہمارا دنیا پر ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے مفادات، ہم اپنے مفادات کے غلام ہیں، ہمارا مفاد دنیا۔ اور تو دیکھیں یہ تصور غلط ہے، یہ عام روایتی اسلام یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام شروع ہوتا ہے کلمہ طیبہ سے، آپ اس کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، آپ روایتی اسلام پر خوش ہیں تو رہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ قبر میں جو 3 سوالات ہیں اس کا ابھی بھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نہ ہمارا رب اللہ ہے، نہ دین ہمارا اسلام ہے، نہ پیغمبر ہمارے نبی ہیں، یہی 3 سوالات ہیں نا۔ اس کا ابھی بھی ہمارے پاس کوئی عملی جواب نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ غلط فہمی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نکلیں۔ زبان سے کلمہ پڑھنے سے آپ مسلمان تو کہلا سکتے ہیں، آپ مومن نہیں بن سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ بات قرآن میں ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب آتے ہیں رسول آپ کے پاس اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، آپ ان سے کہیں کہ تم مومن نہیں ہو کیونکہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے، بس تم کہو ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، اگر پھر آگے بھی مضمون ہے، اگر تم عمل کر کے کچھ دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے آگے جو مضمون ہے اس آیت کے آگے،
تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روایتی اصل میں تو ہم مومن نہیں ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے میں رہ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ بھئی کاہے کا؟ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کا مقصود دنیا ہے، آپ کی بات تو ختم ہو گئی، آپ کی بات تو ختم ہوگی۔ آپ کا مقصود دنیا، محبوب دنیا، مطلوب دنیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ آج کا مسلمان صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ آپ اپنے خیالات کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں۔ دیکھیں نا، میں تو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، دیکھیں آپ کیا، آپ کے دل میں کون سی کھچڑی پک رہی ہے؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ بڑے بےتاب ہیں؟ کیا آپ کی زندگی اسلام کے مطابق ہے؟ کیا رسول کے نقش قدم پر ہے؟ دل میں ایمان ہی نہیں ہے، میں ایک بات واضح کروں تو اپنے آپ کو دھوکہ نہ کریں، اس دھوکے سے باہر نکلیں، حقیقی ایمان لے آئیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں کہ میں اللہ کا ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے اور کہہ دے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اس وقت ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اللہ سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، تو کہتے رہے نا، آپ زبانی دعوے کرتے رہے، ہمارا ایمان دنیا پر ہے، آخرت پر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل